دی نالج اسکول قائد کیمپس ناہم کلاس اسلامیت لیکچر نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر یوں کیا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جس ہستی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جس ہستی کی محبت ہر دل میں ڈال دی گئی، اور جس ہستی سے محبت کا اقرار بار بار اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، تو کیا اس ہستی سے محبت ہم لوگوں کی ایمان میں شامل نہیں ہے؟ ہم لوگوں کے ایمان میں شامل ہے۔ مختلف جگہوں پر قرآنی آیات میں پہلے کلمے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بے قرار ذکر کیا ہے۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے، یعنی کہ مومن کی جان اس کی ہتھیلی پر ہو اور اس سے کہا جائے کہ کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کرتے ہو، تو وہ کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ وہاں پر وہ اپنی جان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دے گا، اور ان کی جان دے کر بھی محبت کا رشتہ جو ہے برقرار رکھتا ہے۔ پھر ارشاد ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ جو احکامات، جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، یعنی صرف ان کی محبت میں وہیں تک رہو۔ اس سے آگے بڑھنے کا ہمیں بہت سی جگہوں پہ اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی محبت میں ان کے احکامات سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ایمان کے دائرے سے نکل رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ گفتگو میں سلیقہ، ہم یعنی کہ ہم اپنی گفتگو، اپنے عمل اور اپنے رویے سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تقوی کا حق ادا کریں گے تو ہم ایمان میں رہیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ MCQs بھی ہے اور اس کا شارٹ کوسچن بھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے ابا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ یعنی کہ بار بار اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت انسان کے لیے، مسلمان انسانوں کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ ہر چیز سے یہ دونوں آیات جو ہیں اطاعت رسول میں آیت کا ترجمہ لکھیں تو وہ یہ ہوگا، اگر آیت کا ترجمہ لکھا جائے تو وہ یہ ہوگا، اور اگر حدیث کا اشارہ مانگا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق ایک حدیث بیان کریں تو آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا ہوں۔ میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ حدیث اور آیت کا جو ہے ڈفرنس آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث ہوگی، اور اس کا ترجمہ مانگا جائے اگر حدیث کا تو حدیث کا ہی لکھیے، اگر آیت کا ترجمہ مانگا جائے تو پھر آپ آیت کا ہی ترجمہ لکھو گے، کیونکہ اس کا ڈفرنس جو ہے وہ فوری طور پہ چیک ہو جاتا ہے کہ آیت کا ترجمہ مانگا گیا ہے تو آیت کا ہی لکھا گیا ہے یا حدیث کا لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب یہ آیت آ گئی کہ آتی اللہ و آتی الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں علم ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمانوں کے اندر تہذیب اور شائستگی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے رہنما کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اور پھر اطاعت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اہم شخصیت ہمارے لیے، جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔